بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں اللہ کریم کی ذات سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا نسخہ ہمارا قوت باہ اور تمام جسمانی کمزوریوں کا ایک بہترین نسخہ ہی ہے۔ یہ ان احباب کے لیے جن کو جنسی کمزوری ہے اور اس کی وجہ سے ان کو بدن کی کمزوری بھی لاحق ہو چکی ہے۔ جسم ان کا سست ہے، ہر وقت سستی کائلی چھائی رہتی ہے اور چہرے پہ پسماردگی چھائی رہتی ہے، چہرے کی رونق جا چکی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں، جسامت بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر آپ کا عضو خاص بالکل ڈھیلا ہو چکا ہے، آپ کو انتشار نہیں ہوتا، آپ کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہو گیا، آپ کو سپرم کی کمی ہے، یعنی مادہ منیوں میں کی کمی ہے آپ کو، یا اس کے اندر جراثیم ہے، افزائش نسل کی جو جراثیم ہے اس کی کمی ہے آپ کو۔ تو یہ ان تمام اس کے لیے مسائل کے لیے بہترین نسخہ ہی ہے، اور یہ حکمہ قدیم کا نسخہ چلا آ رہا ہے بہت عرصے سے، یعنی اسے مجھے پڑھتے اس کو 30 سال یعنی بناتے دواخانے میں تقریباً 28-30 سال ہو گئے، اور اس طرح کے مطلب یہ کہ اس سے قدیم کتابوں میں بھی یہ نسخہ نظر آیا ہے، تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ ہر دور میں ہر چیز اس میں چلتا ہے، اور لوگ بنا رہے ہیں، اکثر دواخانے معتبر بڑے بڑے دواخانے بنا رہے ہیں اس کو، اور بس یہ ہے کہ نسخوں میں تھوڑے بہت رد و بدل ہر بندے کا اپنا وہ کرتے ہیں۔ بس میرے پاس جو سا جیسا ہے کہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں اکثر، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا ہوتا ہوں تاکہ وہ آپ کو فائدہ ہو۔ میرا مقصد آپ کی صحت سے متعلق ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہو۔ آپ طرح طرح کے حکمہ یا ڈاکٹر حضرات کے پاس جا کے اپنی صحت خراب کرتے ہیں بہت سارے اس طرح کے نسخے استعمال کر کے، تو میں اس لیے پورا ایمانداری کے ساتھ آپ کو جو نسخہ جیسا ہوتا ہے ایسے ہی میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو۔ اور یہ اگر آپ میرے نفع آپ کو ہوتا ہے، میرے ویڈیو سے میرے نسخے سے آپ کو نفع ہوتا ہے، تو یہ میرے لیے دعا ہے۔ آپ دعا دیں نہ دیں، یہ میرے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ اس طرح کے نسخے میں زیادہ تر دیتا رہتا ہوں کہ آج کل عموماً نوجوانوں کو یہ مسائل لاحق ہیں، اور بڑے عمر کے افراد ہیں ان کو بھی یہ لاحق ہیں، وہ بھی طرح طرح کی لفظیات استعمال کرتے ہیں انتشار کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، کچھ انگریزی ادویات یا کوئی اس طرح کی چیزیں، تو جو بہرحال ان کے لیے نفع کے بجائے نقصان کا باعث زیادہ ہیں۔ تو یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کو مردانہ طاقت کو بہت مضبوط کرے گا یہ، اور آپ کے پورے وجود کو انشاءاللہ جو کمزوری جتنا بھی لاغ رہی ہے آپ کو، پورے جسم کی اعصاب کی لاغ رہی ہے، آپ کی پٹھے کھچا ہوا ہے، پٹھوں میں کھچا ہوا ہے، آپ کو ایک سے دوسری بار آپ کو جمع کو قدرت نہیں ہے، یا آپ کو ایک سے زیادہ شادی والے ہیں آپ، اور جمعہ کے شوقین ہیں آپ، تو یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آپ اپنی ازواج کو خوش رکھ سکتے ہیں اس نسخے کے استعمال سے، اور بغیر کسی دقت کے، اور یہ ایک دفعہ آپ نے استعمال کر لیا تو انشاءاللہ یہ آپ کو چند سالوں تک آپ کو کسی قسم کی چیز اور کچھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، نسخوں میں کئی آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ ہوتی ہیں تھوڑا سا مہنگے، یہ اس نسخے میں بھی تھوڑا سا مہنگے آئٹم ہے، تو یہ نہ دیکھا کریں کہ اس میں تھوڑا سا مہنگا آئٹم ہے تو قیمتاً زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آپ اپنی صحت کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کو صحت عزیز ہے تو پھر پیسوں کو نہ دیکھیں، تو اگر صحت آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنی صحت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر اب تو ملتی ہیں 150 روپے کی ٹائمنگ کی گولی ملتی ہے، وہ بھی آپ کا کام کرتی ہے، تو بہرحال وہ پھر صحت آپ کی اللہ حافظ ہے اس کا۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ اسے بہرحال سنجیدگی کے ساتھ آپ کرا کریں، بنایا کریں، اور اگر کوئی آپ کو بات نہیں سمجھ آتی تو واٹس ایپ نمبر ساتھ چل رہا ہوتا ہے میرا، آپ لوگوں کے میسج آتے ہیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا، چاہے وہ دیر سے دوں یا فوراً دے دوں، جیسے اپنی ترتیب کے حساب سے میں دیتا رہتا ہوں جواب۔ تو کوئی آپ کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو کر لیا کریں، مجھ سے نہ صحیح کسی اور اپنے طبیب دوست سے کر لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ پریشانی کسی قسم کی نہ اٹھانی پڑے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: ریگ مائی، اکرگرا، لونگ، زعفران، جنسنگ، جنبدستر، جائفل، جاوتری، سلاجید، مروارید، تمر ہندی، جریان، جڑ پان، کونچ، جیا پوتا اور مالکنگنی، یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں برابر وزن۔ اچھا، اس میں جنبدستر اگر آپ تھوڑا سا کم کرنا چاہیں، یعنی ایک تولہ اگر آپ نے لیے تو آدھا تولہ جنبدستر آپ اس کو کم، چونکہ مہنگی چیزیں اسے آپ 6 ماشا تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ باقی چیزیں آپ نے ایک تولہ لی ہیں تو جنبدستر آپ آدھا تولہ لے لیں۔ اچھا، ورک چاندی بھی آپ آدھا تولہ اس کے اندر شامل کر لیں، یعنی تقریباً 50 عدد شامل کر سکتے ہیں، اور گوند کی جتنی آپ نے ادویات لی ہے ان کے ساتھ برابر وزن آپ نے لینی ہے۔ یہ آپ نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ کر لیں، گرینڈ کر لیں، کوٹ پیس لیں اس کو اچھے طریقے سے، اور ورک چاندی آخر میں شامل کر کے اس کو خوب رگڑا لگائیں تاکہ وہ ورک چاندی اس کے اندر سارا ضم ہو جائے۔ اس کے بعد شہد آپ لے لیں، خالص جنگلی شہد لے لیں، بیری والا شہد،
ہمیشہ جب بھی شہد معجون آپ نے بنانا ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ بیری کا شہد لیں، چھوٹی مکھی کا شہد لیں اور خالص شہد لیا کریں۔ وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا، 3000 3200 روپے کا اچھا شہد، خالص شہد مل جاتا ہے کلو۔ تو یہ ان ساری ادویات سے آپ نے 3 گنا زیادہ آپ نے شہد لینا ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ نے خوب مکس کرنا ہے تاکہ وہ معجون بن جائے آپ کا، اور کانچ کی کسی برنی کے اندر اس کو محفوظ کر لیں، اور اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا، یعنی جب یہ بالکل سخت ہو جائے، اب آپ کی مرضی ہے اس کو معجونی شکل کے اندر ہی ایسی پڑا رہے، یا آپ اسے گولی بنانا چاہیں تو تب بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اسے کچھ بھی نہیں، نہ معجون نہ گولی، کچھ نہیں بنانا چاہتے تو اسے درمیانے سائز کے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں اس کے، لیکن جو آپ معجون اگر بنا لیں گے، اس کا معجون بنا سخت معجون بن جائے تاکہ گولی بن جائے آپ کی، تو گولی کی ایک مقدار بن جاتی ہے، تو مقدار زیادہ یا کم دوائی کا یہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، دوائی لکھ کے دیتے ہیں، تو 10 ملی گرام آپ کو گولی لکھ کے دی تو آپ نے 10 ہی گرام استعمال کرنی ہوتی ہے۔ اگر 20 گرام کریں گے تو نقصان دے گی، 5 گرام کریں گے تو فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ تو جو جتنی مقدار ہوتی ہے اتنی مقدار کا خیال ضرور کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو گولیاں ہم اس لیے بنا لیتے ہیں یا کیپسول اس لیے بھروا لیتے ہیں اس سے کہ وہ ایک مقدار تعین ہو جاتا ہے اس کا۔ تو آپ اسے چھوٹے چنے کے برابر جو ہے نا گولی بنا لیں اس کی، اور وہ ورق چاندی بے شک اگر آپ اس کے اندر رگڑیں نہیں، ورق چاندی ایسی اس کے اوپر چڑھا لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی بنا کے کسی برتن کے اندر اس کو آپ رکھیں ورق چاندی کو، تو گولی بنا کے اس کے اندر ڈالتے رہیں اور اس کو ہلاتے رہیں، وہ خود بخود اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ بالکل بہت پتلا ہوتا ہے وہ، تو فوراً سے اس کے اوپر گیلی چیز کے اوپر فوراً چپک جاتا ہے وہ۔ تو یہ گولیاں بنا لیں چھوٹے چنے کے برابر، سب سے بہتر ہے، نہیں تو درمیانی صحت کے اگر کیپسول بننا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ اسے ایک گولی آپ نے صبح اور ایک گولی شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے، شام کو عصر کے وقت، اور صبح میں آپ نے کھانے سے ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل استعمال کرنی ہے۔ تو یہ کریں، اس کو کم از کم آپ نے 40 روز استعمال کریں۔ یہ انشاءاللہ اس طرح کی جتنی آپ کی جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ العزیز اس نسخے کے استعمال سے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ نسخہ اچھا لگے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کریں، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کرایا کریں، حکیم امجد اقبال اظہری، اور دعا میں ضرور یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔